الحمدللہ عز وجل، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے آخری کتاب قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنایا۔ آج ہم سب اپنے دکھ اور تکلیف میں اگر قرآن سے مدد چاہیں تو اللہ پاک نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمارے لیے شفا بنا دیا۔ اللہ پاک اپنی مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن ہم نے اہل ایمان کے لیے شفا والا بنا دیا ہے۔ اس میں شفا ہی شفا ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے یا سورہ مزمل پڑھی جائے، سورہ مدثر پڑھی جائے یا سورہ فلق پڑھی جائے، سورہ کوثر پڑھی جائے یا سورہ ناس پڑھی جائے یا آیات الکرسی پڑھی جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں بدکاروں کے لیے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ آج ہم طبیبوں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں، مارے پھرتے ہیں تو وہاں سے بعض دفعہ انسان صحت یاب نہیں ہوتا، افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیں اللہ رب العزت کی مقدس کلام سے اور قرآن کریم کے علاوہ چند ایسے وظائف ہیں کہ جنہیں اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کی ناچاکیاں، آسیب، جادو ٹونا وغیرہ سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی طرح الحمدللہ ہم نے پہلے بھی چند شارٹ کلپس وظائف کی دنیا کے حوالے سے اسی الحمدللہ چینلز کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ ہو سکے تو انہیں بھی سماعت فرما لیں، نیچے جا کر آپ انہیں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی بڑے مجرب وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو آج بہت اعلیٰ قسم کے وظائف کہ انسان بعض دفعہ رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے اور اس طرح کے بڑے اس کے ساتھ مسائل پڑ جاتے ہیں کہ وہ گھبرا جاتا ہے۔ آیت الکرسی ایک بار پڑھی جائے سوتے وقت، اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح تک، یعنی رات کو جب سوئیں گے تو صبح تک اللہ پاک ایک فرشتہ نگہبان مقرر کر دے گا جو کہ شیطان کو قریب نہ آنے دے گا، اور جس گھر میں یہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی اس کے گھر اور گرد کے گھروں میں انشاءاللہ عز و جل چوری بھی نہیں ہوگی، اللہ پاک چوری سے بھی محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی۔ اسی طرح الحمدللہ رات کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھ کے سوئیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو صبح اٹھے گا انشاءاللہ وہ خوشی خوشی اٹھے گا، تازگی کے ساتھ اٹھے گا، محرومی نہیں ہوگی، افسردگی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح الحمد شریف اور قل هو اللہ احد ایک بار پڑھیے، یہ بھی رات کو جب سوئیں تو پڑھ کے سوئیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ اپنے جسم کو نرم محسوس کریں گے۔ بعض دفعہ انسان اپنے جسم کو بھاری محسوس کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ پڑھ کے سوئیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا جسم نرم ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ ابتدا سے لے کر مفلحون تک، اور پھر آمن الرسول سے لے کر ختم سورت تک، یہ بھی چند آیات مبارکہ ہیں، انہیں بھی پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی آخری 4 آیتیں، یعنی ان الذین آمنوا سے ختم سورت تک، رات میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھیں۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ انسان فجر کے لیے نہیں اٹھتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، تو میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، آپ سورۃ الکہف کی آخری 4 آیتیں رات کو سوتے وقت کسی بھی وقت عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ جس وقت آپ صبح چاہیں گے آپ کی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان
بہت سارے کام کا کاج کرتا ہے، اور بعض دفعہ دشمنوں کی بھی ٹینشن رہتی ہے کہ مجھے وہ نقصان نہ پہنچائے، مجھے تکلیف نہ دے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کاروبار آپ نے شروع کیا، اس میں رکاوٹ آ گئی، کاروبار چل نہیں رہا، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے ہیں، اب سلو نہیں ہو رہی، رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو آپ یہ وظیفہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ کام جو جائز ہو، یہ وظیفہ آپ جب تک مراد حاصل نہ ہو آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا وہ کام لازماً ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں، بے وضو بھی آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 874 بار 874 874 بار یہ وظیفہ اللہ ربی لا شریک لہ، اول آخر درود پاک پڑھ کے یہ شروع کر دیں۔ 874 بار اللہ ربی لا شریک لہ، مراد حاصل ہونے تک پڑھیں۔ جو اس کی کم سے کم مدت ہے وہ 41 دن ہے انشاءاللہ۔ 41 دن کے اندر اندر میرے مالک، میرے خالق نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا اپنا مقصد جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ نہیں تو دیکھیں اپنے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر عبارات میں یا اللہ کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیے گا، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ شفا ہے قرآن میں، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے بولنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو، اس لیے اس وظیفے کو بھی آپ برقرار رکھیے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اللہ نے چاہا۔ اور بعض دفعہ انسان حق پر ہوتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے کہ میرا دشمن زیر ہو جائے، میں ترقی پر چلا جاؤں، تو 111 مرتبہ ایک بڑا پیارا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دشمن سے حفاظت میں رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ پڑھیں تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، تو یہ الحمدللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل کے صدقے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ پاک دشمن سے بھی حفاظت رکھے گا اور دشمن زیر بھی ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 450 بار یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے آپ نے، 450 بار انشاءاللہ۔ اور یہ وظیفہ اس کی بھی برکت یہ ہے کہ گھبراہٹ ہو، ٹینشن ہو، کسی پریشانی کا سامنا ہو، بیماری کا سامنا ہو، تو یہ پڑھ سکتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پہلے وظیفے کے ساتھ جو طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، اس کے ساتھ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، وہ تو 111 بار آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور 111 بار پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے 450 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا فرمائیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے تمام احباب ہمارے ساتھ الحمدللہ اس چینلز کو بھی لائک کریں، اور ہمارے ساتھ جب رہیں گے تو آپ کو اپنی اصلاح کے مواقع ملتے رہیں گے، دکھ تکلیفوں کے وظائف ملتے رہیں گے، قرآن سننے کو ملے گا، دوستوں کو بھی الحمدللہ ہمارے اس مقدس طیب و طاہر جو الحمدللہ یہ چینلز ہے جس کا نام غوث و رضا ہے، دوستوں کو بھی اس کی آفر دیں۔ آپ کے جتنے دوست اس میں ساتھ اٹیچمنٹ ہوں گے، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ انسان کا کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ رہے، اس چینلز کے ساتھ جو الحمدللہ شارٹ کلپس ہیں اس کے ساتھ اس نے وابستہ کریں۔ لوگوں نے بڑے بڑے بیہودہ قسم کے اور کیا کیا کچھ چینلز بنائے ہوئے ہیں، اس میں بھی لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں، ایڈ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے عیاشی کے لیے،
اور جب تک وہ 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ کا کلپ چلتا رہتا ہے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو کلپس ہے انشاءاللہ کسی نے وظیفے پر عمل کر لیا، کسی کا گھر آباد ہو گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مزید انشاءاللہ پھر وظائف کی دنیا میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ ایک وظیفہ اور نوٹ فرما لیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا دین، ایمان، جان اور مال یہ سب کچھ حفاظت میں رہے، تو صبح صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ جو ہے 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جان، مال، عزت، آبرو اور آپ کے بال بچے جو ہیں وہ حفاظت میں رہیں گے۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنا مقدس وظیفہ ہے۔ آپ گھر والوں کو یاد کروا دیں، بچوں کو یہ یاد کروا دیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ جب انشاءاللہ آپ کے بچے یاد کر لیں گے اور صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے تو کئی پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ بعض دفعہ گھروں میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، انسان کا پتہ نہیں ہوتا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تکالیف سے، مصیبتوں سے بچے رہیں اور اگر موت بھی آئے تو ہمارا ایمان سلامت رہے، تو اس وظیفے کو بعد نماز فجر جو ہے آپ پڑھیے گا۔ اللہ نے چاہتے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ جتنے وظائف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کے لیے 5 جگانہ نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ نماز کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مجھے وظیفہ برکت دے گا یا میرے لیے مجرب ہوگا، یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ نماز فرض ہے، یہ وظائف ہمارے مشکلات کے لیے ہوتے ہیں، پریشانیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نماز کے صدقے ہمارے دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔